جی ہم جو پچھلا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے ان کی بات سنی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سپوائل کرنے میں گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ تھوڑا آگے آگے محبت اور پیار سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اسکول کی چھٹی کرا دینا، جنک کھلانا، ناجائز باتوں کو ماننا اور اس کے بعد پھر بہو کو بھی بچوں کے آگے ذلیل کرنا، یہ ان کے گھر کی کہانی ہے جو ان کو ٹریگر کر رہی ہے کہ ان کے بچے کی ظاہر پرورش میں بھی آگے وہ پرابلمس کریٹ. اماں کی عزت نہیں کرے گی اولاد، بالکل تو آگے کیا کرے گی؟ اور پھر وہ نہ اسکول کی چھٹیاں اور یہ ساری چیزیں، رات کو دیر سے سونا، وہ شے ہوتی ہے جو کبھی کبھار نانا نانی یا دادا دادی دیتے ہیں، اس شے پہ بچے اکڑتے ہیں اور پھر وہ ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. سو اس کے لیے پلیز کچھ گائیڈ لائنس. دیکھیں، اس پہ میں یہ چیز کہوں گی کہ سب سے بڑی بات بچے کی پرسنالٹی پہ ٹوٹل بگاڑ آ جاتا ہے اگر ایک میسج نہیں پہنچتا. کہتے ہیں دو کشتی کے سوار، الگ الگ میسیجز، تو بچہ شعوری طور پہ ایک کنفیوز ہو جاتا ہے، میں ادھر کی سنوں، یہ کرنا ہے کہ وہ کرنا ہے، کیونکہ بچے میں ابھی وہ میچورٹی، وہ شعور ڈیولپ نہیں ہے کہ صحیح کون کہہ رہا ہے. صحیح ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہے ہیں، نانا نانی کہہ رہے ہیں، دادا دادی کہہ رہے ہیں. جب ایک میسج ہر طرف سے آئے گا تو بچے کو یہی لگے گا کہ یہی صحیح ہے اور مجھے یہی کرنا ہے. سو اگر جو آپ نے چیزوں کو مثالیں دی کہ رات کو سونا ہے کیونکہ صبح اسکول جانا ہے، اور یہ جنک روز روز نہیں کھانا ہے، اور یہ سب چیزیں اگر سب کی طرف سے یہ ایک میسج آئے گا نا، تو بچے کو ہوگا کہ یہی بات ہے. تو اس میں اب کرنا کیا ہے، کیونکہ یہ تو آپ چاہ رہے ہیں، لیکن جو بچوں کے جو دادا دادی یا نانا نانی ہیں وہ اس سے الٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہی بات ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کمیونیکیشن، بات چیت سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے چیزوں کو سنبھالنے کا، چیزوں کو اپنے بات پہنچانے کا. بات کی جائے کہ بچے کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. اب وہ کہیں گے ہم بڑے ہیں، ہم نے بھی تو پالا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بہت بڑی آ جاتی ہے، ہمیں سکھا رہی ہو. ہاں، ہم نے بھی تو پالا ہے، ہم نے یہ. تو دیکھیں، اس میں پھر یہی بات ہے کہ بچوں کے سامنے تو نہیں، لیکن بار بار جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں، ریپو بنائیں اور ان کو بات بات پہ سمجھائیں. نہیں تو ان سے بات چیت سمجھانے والا آپ کا ٹون نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو لگے کہ یار آپ بڑے ہو رہے ہو بہت زیادہ ان سے. آپ بات چیت میں اپنا ایک ریکویسٹنگ وے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے، آنٹی یا انکل جو بھی ہے، تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے چیز، اس کے لیے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. اگر ہم مل کے یہ چیز کر لیں گے، اس کے لیے کوئی دن بنا لیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ ویکینڈ پہ کر لے یہ چیز، ٹھیک ہے، اور اسکول کے ڈیز میں نہ کریں، یا دوسری جو بھی چیز آپ پٹ کرنا چاہتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، آپ بات چیت کے تھرو کروا سکتے ہیں. ٹائم لگ سکتا ہے اس پہ، لیکن ایک چیز، ڈس رسپیکٹ نہیں. بڑوں کی ڈس رسپیکٹ پھر آپ کے اس میں بالکل بھی آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی غلط بات ہے کہ اگر یہ چیز بدتمیزی سے کہہ رہے ہیں تو بچہ بھی کیا سیکھ رہا ہے اور وہ بھی کیا بدتمیزی کرے گا آپ کے ساتھ بھی فیوچر میں اور آس پاس لوگوں کے ساتھ بھی. بالکل. جی آپ کیا کہہ رہی ہیں صبا؟ میں کہہ رہی ہوں، یہ پھر جو مڈل مین ہے نا، جو ماں ہے، اس نے تو دو طرف بچوں کو سنبھالنا ہے نا. بالکل. ماں باپ بھی پھر بچے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی پھر آپ کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اور بچوں کو تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو سمجھداری کا بہت زیادہ مظاہرہ ماں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرے، وہ کس طرح سے بچوں کے نانا نانی یا دادا دادی کو ٹریٹ کرے. کیونکہ دادا دادی نانا نانی کی جو ہیبٹس ہیں یا جو عادتیں ہیں یا جو محبت ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، اس کو کم نہیں کر سکتے. ان کو تو اپنی محبت اسی طرح دکھانی ہے. اور واقعی دل کو کچھ ہوتا ہے اگر آپ کے بچوں کے بچے رو رہے ہوں ہچکیاں لے کر، تو ان کے دل کو کچھ اور ان کو میں یہی کہوں گی کہ اٹھ کر چلے جائیں. میرا بھی نائل ہے، خیر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں نے کچھ کہا ہو تو میں نے اسے کہہ دیا ہو کہ نہیں یہ مت کہو. ہم کچھ بھی نہیں کہتے، نہ میری جرت ہوتی ہے نہ فیصل کی جرت ہوتی ہے کہ سعدیہ یا فیصل نے کچھ کہہ دیا بچے کو تو ہم، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. تو آپ کو بڑے طریقے سے، رسپیکٹ سے، اور وہی بات کمیونیکیشن جو ہے نا وہ بہت مسائل کا حل ہے. آپ بیٹھیں، ڈسکس کریں، ان کو سمجھائیں کہ امی جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں یا میں کچھ کہہ رہی ہوتی ہوں تو آپ پلیز آپ اس وقت مت بولیں، بعد میں اسے یا مجھے بتا دیں، میں وہی بات کر دوں گی جو آپ کہہ رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ساس بہو کی لڑائی ہوتی ہے نا، جو ساس بہو کی، وہاں پہ کبھی کبھار کے کچھ گھروں میں ساسوں کو بہت سکون ملتا ہے اس طرح بہو کو ڈیگریڈ کرنے میں، بچوں کو آگے انڈائریکٹلی. سو وہ ایک یہ بھی چیز ہے جو کہ جو بزرگ ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ جن ان کے لختے جگر ہیں، آپ ان کو ایک غلط سیکھ دے رہے ہیں کہ آپ
बिल्कुल अपने बड़ों सही कह रही हैं का आप। के साथ वो करें। तो मेरा ख्याल से जो बुजुर्ग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपके जो लखते जिगर हैं जब वो बड़े होंगे तो वो आपकी दिल की ख्वाहिश है कि वो अच्छे इंसान बने, तो वो ऐसे अच्छे इंसान नहीं बनेंगे अगर आप अपने ग्रजेस वो करने के लिए आप उनको कहते हैं ना बंदूक रख रहे हैं उनके कंधे पर, तो वो वाली चीज़। तो शायद यही वजह है कि आजकल मैंने बहुत देखी है कि जब उनके बच्चे होते हैं ना तो वो बच्चों को एक साइड पर ही रखती हैं, इसीलिए इस डर के मारे शायद कि पता नहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं, तो ये नहीं, लेकिन उसका भी नुकसान है ना, आप रिश्तों से दूर नहीं कर रिश्तों सकते। से दूरी जो है ना वो तो बच्चे की आप परवरिश और उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, Exactly. वो डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है। आप सब रिश्तों के साथ चलना है। साथ चलाएंगे ना तो उसकी जो पर्सनैलिटी है ना वो डेवलप होगी, वरना डैमेज हो जाएगी।